اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ہماری گفتگو نبوت میں چل رہی تھی اور ہم نے بیان کیا کہ نبی کا ہر قسم کے کمال فضیلت سے متصف ہونا، اس کے اندر فضائل کا پایا جانا ضروری ہے، اور وہ ایک ایسی فضیلت کا مالک ہو کہ جس میں وہ غلطی نہ کرتا ہو، وہ بھول نہ جاتا ہو کیونکہ اگر وہ غلطی کرتا ہوگا اور بھول جاتا ہوگا اور اس کے پاس عصمت نہیں ہوگی، وہ معصوم نہیں ہوگا، تو لوگوں کا ایسے شخص کی جو ہے وہ پیروی کرنا بنتا نہیں ہے اور لوگوں کا اعتماد اس کے اوپر ختم ہو جائے گا۔ تو لہٰذا مذہب امامیہ شیعہ اثنا عشری کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی اپنی زندگی کے تمام کاموں میں معصوم ہوتا ہے، درجہ عصمت کے اوپر فائز ہوتا ہے اور اس سے کسی قسم کا کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ سوال نمبر 10 ہے جو اسی عقیدہ کے اوپر ایک اعتراض کے طور پہ ہم رکھنے جا رہے ہیں کہ قرآن مجید میں کچھ ایسی آیات ہیں کہ جن سے بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ آیات معاذ اللہ من ذالک انبیاء سے گناہوں کے سرزد ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ مثلا جیسے جناب آدم کے بارے میں قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ کی 121 نمبر آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، کہ جس کا جو ہے وہ مترجمین یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور گمراہ ہوئے، اور اس طرح کے کچھ اور آیات بھی ہیں کہ ان میں کچھ اور انبیاء کے متعلق اسی طرح کے ہمیں جملے ملتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ تو پھر مکتب تشیع کا جو عقیدہ عصمت انبیاء ہے، کیا اس سے ٹکراتا نہیں ہے؟ جواب: در حقیقت قرآن مجید کی آیات کو سمجھنے کے لیے انسان کو فصاحت و بلاغت کے قواعد کی معرفت کے ساتھ ساتھ عربی زبان میں گفتگو کے جو اسلوب اور طریقے اور الفاظ کے جو لغوی معنی ہیں ان کے اوپر بھی مکمل دسترس ہونا ضروری ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید ایک فصیح و بلیغ کلام ہونے کے ساتھ ساتھ الفاظ کو انہی معنی میں استعمال کرتا ہے کہ جن معنی میں یہ الفاظ اس دور کے اہل عرب لوگ استعمال کیا کرتے تھے کہ جس دور میں قرآن نازل ہوا۔ یعنی وہ دور کون سا بنتا ہے؟ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا زمانہ بنتا ہے کہ جس زمانے میں وہ الفاظ جن معنی میں اور جس طرح کے لہجے اور جس طرح سے انداز سے استعمال ہوتے تھے اسی انداز میں کیا قرآن مجید نازل ہوا۔ جبکہ امیر المومنین اسلام کا زمانہ یا اس کے جو بعد کے زمانے ہیں، خصوصاً 5ویں امام اور 6ٹھے امام کا جو دور ہے، اس میں بہت سارے جو عربی کے الفاظ ہیں وہ تبدیل ہونا شروع ہو گئے۔ اب وہ اس معنی میں استعمال نہیں ہوا کرتے تھے کہ جس معنی میں جو عرب کا ایک جاہلیت کا دور تھا، جس معنی میں وہ الفاظ استعمال ہوتے تھے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ یہ پہلی چیز تو بڑی اہم ہے کہ قرآن مجید کے کسی بھی لفظ کے معنی کو طے کرنے کے لیے آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جانا ہوگا اور اس زمانے میں دیکھنا ہوگا کہ جب یہ لفظ استعمال ہوتا تھا تو اہل عرب اس لفظ سے کیا سمجھتے تھے۔ جبکہ بعد میں اس زمانے کے بعد اگر کئی صدیاں گزر جائیں فرض کریں تو یہ واضح سی بات ہے، کئی صدیاں نہ بھی گزریں، فقط 50 سال 30 سال کا عرصہ گزرے تو یہ لفظ کیا ہے اپنے دیگر معنی میں استعمال ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کوئی فرضی بات نہیں ہے، آپ اپنی زبان میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ فرض کریں کہ جو پنجابی خالص بولنے والے ہیں یا سرائکی زبان بولنے والے ہیں تو ان کے جو فقط زیادہ دور نہ جائیں، ان کے جو دادا جو یا ان کے جو نانا جو ہے وہ جس طرح کی پنجابی اور جس طرح کی سرائکی کے الفاظ استعمال کرتے تھے، اب ان کے جو پوتے اور جو نواسے ہیں وہ ان الفاظ کے معنی کو پک نہیں کر سکتے۔ ان جو خالص پنجابی اور خالص جو سرائکی کے الفاظ ہیں ان تک وہ نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی آپ کہیں گے کہ کتنا عرصہ ہوا، یعنی تقریباً 15-20 سال کا ڈیفرنٹ ہوگا۔ تو
تو اس فرق سے جو ہے وہ خود سرائکی اور جو پنجابی کے جو خالص الفاظ ہیں ان کے اندر تبدیلیاں ہو جاتی ہیں. بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بچوں کو، پوتوں اور نواسوں کو پھر سمجھ نہیں آتے. تو یہی صورتحال عربی زبان کے ساتھ رہی ہے کہ عربی زبان اور عربی کے الفاظ جب جاہلیت کے زمانے میں عربوں کے ہاں جب خالص عربی ہوا کرتی تھی تو وہاں پہ جب یہ الفاظ استعمال ہوتے تھے جن معنی میں، تو وہ الفاظ پھر بعد میں بہت زیادہ چینج ہو گئے، ڈیفرنٹ ہو گئے. تو لہٰذا یہ بات بڑی واضح اور کلیئر ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ کے صحیح معنوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی عربی کو، اس وقت کا جو عربی لٹریچر ہے اس کو کہہ سمجھنا اور اس کے اوپر مکمل دسترس ہونا ہمارے لیے ضروری ہے. تب ہم سمجھ سکیں گے کہ الفاظ کو کیسے استعمال کیا گیا. تو لہٰذا جو ہے وہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انبیاء کی عصمت کے متعلق جتنے بھی آیات میں شک جو ہے وہ مبتلا ہوتا ہے 5ویں امام کے زمانے میں، 6 یا 7ویں امام کے زمانے میں، تو اگر اس وقت جو ہے وہ اس الفاظ کو جو ہے وہ انہی عربی کے مطابق اور انہی الفاظ کے طور پہ دیکھا جائے کہ جن الفاظ میں جو عرب لوگ ہیں رسول خدا کے زمانہ کے وہ استعمال کرتے تھے، تو یہ سارے شک اور شبہات کیا ختم ہو جائیں گے. اور پھر ہم یہی آپ کو بیان کریں گے کہ یہ جو بھی عصمت حضرت آدم علیہ السلام پہ اور باقی جگہوں پہ سوال اٹھتے ہیں یا اٹھتے رہے ہیں، تو اس کی شبہات کا اگر صحیح طریقے سے جواب دیا جائے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ کا وہی معنی بیان کیا جائے کہ جو اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوتا تھا. قرآن مجید کی آیات کی وہی تفسیر کی جائے کہ جو اس زمانے میں ہوتی تھی. تو پھر یہ سارے شبہات کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے. مثلاً اب اسی لفظ میں ہم آ جاتے ہیں کہ جو سوال میں رکھا گیا ہمارے سامنے کہ لفظ عصا ہے، جو آج کل کے زمانے میں یا کچھ عرصہ پہلے چلا جائیں، یعنی رسول خدا کے زمانے، مولا میر کے زمانے کے جو بات کی عربی ہے اس میں، اور خصوصاً جو عوام ہے، یعنی خواص کی میں بات نہیں کر رہا، عوام کر رہا ہے، عوام جو استعمال کرتی ہے لفظ معصیت کو، لفظ عصا کو، وہ کس معنی میں استعمال کرتی ہے؟ وہ گناہ کے معنی میں استعمال کرتی ہے. اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ جی فلاں نے معصیت کی ہے تو سیدھا سیدھا لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اس نے گناہ کی ہے. جبکہ اگر آپ عربی ڈکشنری میں جا کے دیکھیں، قدیم عربی آپ ڈکشنری اٹھائیں تو اس میں اس کا معنی گناہ کرنا نہیں لکھا ہوا، بلکہ عصا کا مطلب یہ لکھا ہوا ہے کہ کسی کی بات کو نہ ماننا. ٹھیک ہے، کہ اگر انسان کسی کی بات کو نہیں مانتا تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ عصا کہا جاتا ہے. اب جو ہے وہ اگر اللہ کی بات کو نہ مانا جائے تو کیا وہ معصیت اور گناہ بنتا ہے؟ نہیں، یہ ایسا کلی طور پہ 100% کا قانون نہیں ہے. یعنی یہ بات تو ہمارے نزدیک بڑی واضح ہے کہ اہل بیت علیہ السلام یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو نوافل کو چھوڑ دیتا ہے وہ معصیت کرتا ہے. معصیت کس معنی میں ہے؟ کہ وہ اللہ کے اس جو امر تھا نوافل پڑھنے کا اس کو وہ نہیں مان رہا. اسی طریقے سے نماز شب پڑھنے کا جو امر ہے، جو مستحبات کو بجا لانے کا امر ہے، جب انسان اس کو بجا نہیں لاتا تو اس سے ہم معصیت، گناہ کے معنی میں نہیں کہہ سکتے، لیکن لغوی معنی میں کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اللہ کے امر کو نہیں مانا. تو لہٰذا یہاں پہ یہ بات تو طے ہے کہ یہاں پہ لفظ عصا کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے حکم کو نہیں مانا، اللہ کے امر کو نہیں مانا. لیکن کیا اللہ کے امر کو نہ ماننے کی وجہ سے گناہ ہوتا ہے یا گناہ نہیں ہوتا؟ تو ہمیں اس امر کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ امر کس قسم کا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ اگر امر وہ مکروہ کی شکل میں ہے، مستحب کی شکل میں ہے، یا امر کی دیگر بہت سی اقسام ہوتی ہیں اس شکل میں ہے، تو وہاں پہ خلاف ورزی امر کی ہوتی ہے، لیکن انسان کیا گناہ گار نہیں ہوتا. تو یہاں پر جو ہے وہ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ امر کون سا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے دیا گیا اور جس کی انہوں نے خلاف ورزی کی. تو یہ امر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نصیحت تھی کہ اللہ نے انہیں کہا کہ آپ نے جو ہے وہ یہ کام نہیں کرنے، اگر آپ یہ کام کریں گے تو اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ پھر آپ کو جو ہے وہ زمین کے اوپر کیا جانا پڑے گا. تو ایک ان کے سامنے پلان رکھ دیا کہ آپ اس طریقے سے کام کرو. یہ نہیں تھا کہ اگر آپ کام کرو گے تو آپ گناہ گار ہو جاؤ گے اور گناہ کی وجہ سے آپ کی عصمت کیا ختم ہو جائے گی. نہیں، یہ واضح طور پہ نے بتلا دیا، اور جب حضرت آدم نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا تو اس کی وجہ سے وہ کیا ہے، پھر ظاہری بات ہے جنت سے جو ہے وہ نکال دیے گئے. جو رزلٹ بتایا گیا تھا اس کے کیا ہے وہ اس کی وجہ سے اس کا شکار ہونا پڑا. تو لہٰذا اس امر کی جو خلاف ورزی تھی وہ گناہ شمار نہیں ہوگی. معصیت لغوی معنی میں ہوگی کہ امر کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اور اس کو علم اصول فقہ میں امر ارشادی سے جو ہے وہ تعبیر کیا جاتا ہے. لہذا امر ارشادی کے تحت جو ہے وہ آیت کا اگر دقیق ترجمہ کیا جائے تو یوں ہوگا: وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ
تو اس کا پھر صحیح ترجمہ کیا ہوگا کہ آدم نے اپنے رب کی نصیحت پر عمل نہ کیا، آدم نے اپنے رب کی نصیحت پر عمل نہ کیا اور راحت کے راستے سے بہرا ہو گئے۔ جو ایک زندگی پرسکون جو زندگی تھی اور ایک خوبصورت جو راحت اور سکون والی جو زندگی تھی جنت والی، اس سے پھر بے راہ ہو گئے، اس سے ان کو نکلنا پڑا۔ تو لہٰذا یہ اس کا ایک مختصر جواب ہے کہ یہ امر جو ہے وہ امر ارشادی تھا، ایک ایسی نصیحت تھی کہ جس کی خلاف ورزی کے اوپر جو ہے وہ عذاب نہیں ہوتا، جس کی خلاف ورزی کے اوپر جو ہے وہ گناہ نہیں ہوتا، اور جس کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے عصمت جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ مزید آپ تفاسیر کی کتب کی طرف جا سکتے ہیں، وہاں پہ امام علیہ السلام نے بھی اس کا یہی جواب دیا ہے کہ یہ وہ والا امر نہیں تھا کہ جس کی معصیت سے عصمت ختم ہو جائے یا جو گناہ ہو جائے جو انبیاء کر نہیں سکتے، تو یہ ایک تفصیلی کیا چیز موجود ہے۔ تو لہذا امر کی جو معصیت ہوئی، خلاف ورزی ہوئی، یہ گناہ کے معنی میں نہیں ہے۔ اگر یہ گناہ کے معنی میں ہوتی تو یہ عصمت سے ٹکراتی، کیونکہ عصمت کے لیے جو گناہ ہیں وہ کیا رکاوٹ ہیں، گناہ کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ انبیاء کیا انجام دے سکتے ہیں، فقط گناہ کیا وہ نہیں کر سکتے۔ گناہ یعنی اللہ کی، آپ کی یہ کہہ دیں کہ اللہ کی ایسی معصیت کہ جس کی وجہ سے انسان کیا ہوتا ہو، گناہ گار ہو جاتا ہو۔ یہاں تک ہم جو ہے وہ اکتفا کرتے ہیں اس جواب کے اوپر، اور اگلے سوال کے اوپر ہم چلتے ہیں۔ سوال نمبر 11 یہ ہے کہ انبیاء کو کتنے طریقوں سے علم حاصل ہوتا ہے؟ انبیاء کے پاس علم حاصل ہوتا ہے، ظاہری بات ہے، ان کو ساری چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، تو یہ طریقہ کار کیا ہوتے ہیں علم حاصل کرنے کے؟ سب سے پہلا طریقہ جو ہم نے پہلے بیان کیا تھا کہ وحی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے، اور پھر وحی کے جو ہے وہ 3 طریقے کیا ہے آپ کے سامنے رکھے تھے کہ اللہ جب وحی کے ذریعے سے کلام کرتا ہے تو وہ کیا طریقہ کار ہوتے ہیں۔ دوسرا طریقہ کہ روح القدس ایک طاقت ہے، اس کی طرف سے ہر نبی کو جو ہے وہ تائید ہوتی ہے، اور تائید کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو غلطیاں اور لغزش ہے وہ انبیاء نہیں کر سکتے، اور حقیقت حال کا کیا انہیں اس کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے۔ اور روح القدس کے بارے میں روایات میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت جبرائیل اور میکائیل سے بھی بڑی جو ہے وہ ایک مخلوق ہے جس کو جو ہے وہ روح القدس جو ہے وہ کہا جاتا ہے، یعنی روح جو ہے وہ حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل نہیں ہے، بلکہ اس سے ہٹ کے کیا ہے ایک بڑی مخلوق ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید میں یہ ارشاد موجود ہے سورہ بقرہ کی 87 نمبر آیت میں کہ وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دیں اور روح القدس کے ذریعے سے ان کی تائید کی۔ تو لہٰذا یہ دوسرا طریقہ ہو جائے گا کہ روح القدس کے ذریعے سے انبیاء کو علم حاصل ہوتا ہے۔ اور تیسرا طریقہ کیا ہے کہ گزشتہ انبیاء کے علم کو میراث میں پاتے ہیں، اور یہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ وَوَارِثَ سُلَیمَانُ داؤد، کہ سلیمان داؤد کے وارث بنے، اور یہاں پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر چیز کے وارث بنے، جو علم تھا ان کی باقی جو چیزیں تھیں اس کی وراثت بھی آئی۔ اور چوتھی چیز کہ نگاہ بصیرت اور حکمت کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کا انہیں انکشاف ہو جاتا ہے، کیونکہ خود ایک ان کے پاس بصیرت ہوتی ہے، اللہ کی طرف حکمت ہوتی ہے، تو اس کی بدولت پہ ان کو بہت ساری چیزوں کا کیا پتہ چل جاتا ہے، یعنی ایک ایسی چیزیں ان کے لیے منکشف ہوتی ہیں، ایسی چیزوں کا ان کے سامنے جو ہے وہ پردہ ہٹ جاتا ہے کہ جن کا علم پھر عام بندے کے بس میں جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں یہ بات موجود ہے حضرت ابراہیم کے متعلق سورہ نساء کی 54 نمبر آیت میں کہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت، کہ بتحقیق ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا کی۔ تو یہ جو کتاب اور حکمت ہے اس کی وجہ سے کیا ہے بہت سارے علم کے کیا ہے رستے کیا ہے انسان کے لیے، اور جن انبیاء کو اور جن آل ابراہیم میں سے جن لوگوں کو کتاب اور حکمت عطا کی گئی، جن انبیاء کو اماموں کو، ان کے لیے کیا پھر رستے کیا مزید کھلتے ہیں۔ پانچویں جو چیز ہے جو انبیاء کے علم کا ذریعہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں پڑھتے، تو پانچویں چیز کیا ہے کہ نیند میں خواب کی شکل میں انہیں الہام ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہ واضح بات ہے کہ خواب میں حضرت اسماعیل کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا تھا، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ ان کو اس کام کے اوپر عمل کرنا پڑا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ نبی یا امام کا خواب حجت ہوتا ہے، واجب العمل ہوتا ہے، جو اس میں وہ کام کر رہے ہیں انہیں وہ کرنا پڑتا ہے، جو انہیں حکم دیا جاتا ہے انہیں وہ انجام دینا پڑتا ہے۔ کیونکہ نبی اور امام کے جو خواب ہوتے ہیں ان میں جو الہام ہوتا ہے وہ الہی الہام ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ عام لوگوں کے خواب کی طرح نہیں ہوتے۔ عام جو لوگوں کے خواب ہیں جو نبی اور امام نہیں ہوتے، ان کے خواب کبھی صحیح ثابت ہوتے ہیں اور کبھی غلط ثابت ہوتے ہیں۔
اس لیے جو عام انسانوں کے خواب ہیں وہ حجت نہیں ہیں، یعنی ان کے لیے یہ بات جائز نہیں ہوتی کہ وہ اپنے خواب کے مطابق کیا عمل کریں، لیکن نبی اور امام کا جو خواب ہوتا ہے ان کے لیے حجت ہوتا ہے اور اس کے مطابق کیا عمل کرتے ہیں۔ تو یہ ایک طریقے ہیں کہ جن کی وجہ سے انبیاء جو ہے وہ علم کو کیا حاصل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 12 یہ ہے کہ چلیں علم کی بات تو چل رہی ہے، تو کیا انبیاء کے پاس علم غیب ہوتا ہے؟ جواب: ہر قسم کے غیب کا مالک تو صرف خداوند متعال کی ذات ہے، ہر قسم کا غیب کا علم۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے سورہ نمل کی 65 نمبر آیت میں کہ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دو آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے اللہ کے سوا غیب کو نہیں جانتا، یعنی آسمانوں اور زمین میں جو بھی مخلوق ہے وہ جو ہے وہ غیب کو نہیں جانتی سوائے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہر جگہ پہ موجود ہے تو وہ غیب کو جو ہے وہ جانتی ہے۔ لیکن صورتحال کیا بنتی ہے کہ اللہ چونکہ غیب کا علم رکھتا ہے تو اس کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ اپنے منتخب شدہ بندوں کو، جن بندوں کے اوپر وہ راضی ہوتا ہے، اسے وہ یہ غیب کا علم عطا کرتا ہے۔ یعنی قرآن مجید میں واضح آیت موجود ہے سورہ جن کی 26 نمبر آیت کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ وہ غیب کا عالم ہے، غیب کا علم رکھنے والا ہے، پس اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس رسول کے کہ جسے برگزیدہ بنا لیا، جس کو اپنے لیے اختیار کر لیا، تو اس رسول کو جو ہے وہ اپنے غیب کا کیا ہے وہ علم دے دیتا ہے۔ تو لہذا جو ہے وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا جو غیب کا علم ہے وہ اللہ کے پاس ہے بنیادی طور پہ، اور پھر جو اللہ ہے وہ دوسروں کو کیا ہے غیب کا علم عطا کرتا ہے۔ اب دوسروں کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ عالم الغیب جو ہے وہ بن گئے ہیں، نہیں، عالم الغیب کا جو ایک تعبیر استعمال ہوتی ہے کہ جس کو خود سے جو ہے وہ غیب کا پتہ ہو، جو دوسروں سے پوچھ کے، اللہ سے پوچھ کے جو ہے وہ غیب کی خبریں لے رہا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ نہیں، اس کو کسی نے خود سکھایا ہے غیب، یہ تھوڑی جو ہے وہ عالم الغیب تھا۔ تو یہی وجہ ہے کہ بہت ساری روایات میں یہ بات موجود ہے کہ عالم الغیب جو ہے نا، غیب کا جاننے والا، یہ لفظ جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ لفظ کسی اور کے لیے استعمال کرنے سے بہت ساری روایات میں ائمہ معصومین علیہم السلام کی طرف سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ انبیاء کے پاس غیب کی خبریں نہیں ہوتی، امام کو غیب کا پتہ نہیں ہوتا، نہیں، ان کو غیب کا پتہ ہوتا ہے، غیب کی خبریں ہوتی ہیں ان کے پاس، اللہ نے انہیں دیا ہوتا ہے غیب کا علم، قرآن مجید کی واضح آیت ہے۔ لیکن یہ جو لفظ استعمال کرنا ہے نا کہ عالم الغیب، اس لفظ کے استعمال سے اور یوز سے کیا ہمیں منع کیا گیا ہے۔ تو اگر آپ کہیں کہ اچھا تو وہ پھر عالم الغیب نہیں ہوتے، ہم کہتے ہیں نہیں، انبیاء کے اماموں کے معجزات بڑے پڑے ہیں کہ اتنی وہ جو ہے وہ مستقبل کی خبریں دیتے تھے، خود اللہ کے رسول کی جو ہے وہ کربلا کے بارے میں خبر دینا، امیر اسلام کی کربلا کی شہادت امام حسین کی خبریں دینا، یہ ساری غیب کی خبریں ہیں، کیا حالات ہوں گے، امیر اسلام کی خبر دینا، خود جو ہے وہ سارے اہل بیت علیہ السلام کی، یعنی 11ویں امام تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امام زمانہ کے متعلق خبر دینا، امام کے ظہور کے متعلق خبر دینا، یہ ساری غیب کی خبریں ہیں۔ ہم خود جو ہے وہ غیب کی خبر نہیں دیتے لوگوں کو کہ امام زمانہ ظہور کریں گے، پوری دنیا کے اوپر عدل و انصاف کی حکومت قائم کریں گے، تو یہ خبر کون سی ہم دے رہے ہیں؟ غیب کی خبر دے رہے ہیں۔ تو اب ہمیں کوئی عالم الغیب کہے گا کہ آپ تو جی بڑا غیب کا علم رکھنے والے ہیں، تو ہم انہیں کیا جواب دیتے ہیں کہ نہیں، یہ ہمارے پاس غیب کا علم نہیں ہے، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہمیں اس ذات نے کیا عطا کی ہیں، کہ جس ذات نے یہ خبریں محمد و آل محمد کو عطا کی ہیں، اور محمد و آل محمد سے یہ خبریں کیا ہم تک پہنچی ہیں۔ تو لہٰذا محمد و آل محمد بھی اس غیب کی خبریں اللہ سے لے رہے ہیں، ہم بھی کیا اس غیب کی خبریں محمد و آل محمد سے لے رہے ہیں۔ تو عالم الغیب پھر کون ہوا؟ عالم الغیب تو اللہ کی ذات ہوئی، ہاں، اس نے اپنے غیب کا جو علم تھا اس کو پھیلا دیا، لوگوں کو کیا اس نے دے دیا، ہر ایک کو نہیں دیا، فقط اپنے خاص انبیاء، اپنی برگزیدہ کیا ہستیوں کو دیا۔ تو لہذا جو ہے وہ ہم اسے غیب کا علم کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم اس کے لیے جو ہے وہ لفظ عالم الغیب کا استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ بات بڑی واضح اور کلیئر ہو جاتی ہے کہ عالم الغیب پھر اس ذات کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ جس کے پاس غیب کی خبر اپنی طرف سے ہو، وہ کسی سے اس نے لی نہ ہو۔ اگر عالم الغیب جو ہے وہ آپ اس کو بھی کہیں کہ جو کسی سے خبر لے کے جو ہے وہ غیب کی خبریں دے رہا ہوتا ہے، تو آپ ہر کسی مومن کو جو ہے وہ کیا نام ہے غیب کا عالم کہنے لگ جائیں۔ آپ کہیں کہ جی مجھے غیب کا علم ہے، وہ کہے کہ بھی آپ کو کیسے غیب کا علم ہے؟ وہ کہے کہ مجھے علم ہے کہ امام زمانہ جب دنیا میں آئیں گے تو عدل و انصاف کو قائم کریں گے، یہ غیب کی علم ہے، مستقبل کی خبریں۔ تو ہم کہیں گے بھی یہ علم غیب تھوڑی ہوا، ٹھیک ہے، تم نے تو کتاب میں پڑھا، تم نے تو وہ روایت پڑھ لی،
تو یہ غیب تھوڑی ہوا، یہ تو غیب کے اوپر اطلاع ہوگی کہ ایک غیب کا علم تھا، تم نے اس غیب کے علم کے اوپر کیا اطلاع حاصل کر لی۔ تو یہ چیز نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 125 میں آپ جائیں تو امیر المومنین علیہ السلام جب مستقبل کی خبریں دے رہے تھے کہ ایک زمانہ ہوگا، اس وقت حالات یوں ہوں گے، یہ ہوں گے، وہ ہوں گے، تو ایک آدمی نے جو ہے وہ وہاں پہ سوال بھی پوچھا تھا۔ اس نے یہ سوال پوچھا کہ اے امیر المومنین علیہ السلام کہ آپ کو تو جو ہے وہ علم غیب دے دیا گیا ہے، آپ تو عالم بالغیب بن گئے ہیں کہ غیب کی خبریں دے رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ علم غیب اللہ کے پاس ہے، یہ سب جو میں بیان کر رہا ہوں یہ صاحب علم سے کیا ہے سیکھا ہوا علم ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جو غیب کی خبروں کو انسان سیکھ لیتا ہے اسے پھر عالم الغیب نہیں کہا جاتا، اور خود امیر المومنین السلام نے بھی اس بندے کی بات کی نفی کر دی کہ علم غیب اللہ کے پاس ہے، بھئی یہ تو میں نے وہ غیب علم کیا صاحب علم سے سیکھ کر آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو لہٰذا خلاصہ کلام کیا ہوا کہ انبیاء کے پاس، ہمارے اہل بیت علیہ السلام کے پاس غیب کی خبریں ہوا کرتی ہیں، غیب کا علم انہیں ہوا کرتا ہے جو انہیں اللہ عطا کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ان کے لیے عالم الغیب کی تعبیر استعمال کرنا کہ وہ غیب کا علم رکھنے والے ہیں، یہ تعبیر استعمال کرنا اس سے روایات میں ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اور یہ بات واضح اور کلیئر ہو جاتی ہے کہ عالم الغیب کی جو اصطلاح ہے، یہ جو لفظ ہے، یہ جو ٹرم ہے، یہ اسی کے لیے یوز ہوتی ہے کہ جس نے غیب کا علم کسی سے سیکھا نہ ہو، جو غیب کی خبروں کو سیکھے نہیں، خود سے جاننے والا ہو غیب کی خبروں کو، جو کہ فقط اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو یہ اسی کے لیے کیا استعمال ہوتی ہے، کسی اور کے لیے تعبیر استعمال نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا جو ہے وہ یہ جو اختلاف ہے فقط لفظ کے استعمال کرنے کا اختلاف ہے، وگرنہ حقیقت میں دیکھیں تو اہل بیت علیہ السلام اور انبیاء کے پاس وہ غیب کی خبریں موجود ہیں کہ جو اللہ نے کیا انہیں عطا کی ہیں۔ سوال نمبر 13 ہے ہمارے پاس کہ ذات پروردگار نے اس دنیا میں کتنے انبیاء بھیجے ہیں، کتنے انبیاء جو ہے وہ اللہ نے بھیجے انسانوں کی رہنمائی کے لیے۔ تو یہاں پہ ایک مشہور نظریہ ہے، بہت ہی مشہور ہے شیعہ سنی کے ہاں، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 1,24,000 انبیاء اور رسول بھیجے ہیں، کہ جن میں سے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور سب سے آخری جو ہے وہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور ان انبیاء میں سے یعنی 1,24,000 انبیاء میں سے فقط 25 انبیاء کا جو نام جو ہے وہ قرآن مجید میں کیا ذکر ہوا ہے۔ اچھا، یہ جو اگلا سوال ہے سوال نمبر 14، اس میں یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے، کیونکہ ہم نے کہا نا کہ 1,24,000 نبی اور رسول بھیجے، تو کیا نبی اور رسول میں کوئی فرق ہے؟ تو ہاں، یہ بالکل ہی اس کے فرق جو ہے وہ بیان کی جاتے ہیں عقائد کی کتابوں میں اور روایات میں موجود ہیں۔ ہم جو ہے وہ دو فرق جو ہے وہ یہاں پہ بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ پہلا جو فرق یہ ہے کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے، مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ جو نبی ہو وہ رسول بھی ہو، یعنی نبی ممکن ہے کہ رسول نہ ہو، لیکن جو رسول ہے وہ نبی بھی ہوگا۔ اس کی وجہ اور فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو رسول ہوتا ہے وہ جاگتے ہوئے بیداری کی حالت میں فرشتے کو دیکھ سکتا ہے، اور فرشتے اس سے ہم کلام ہوتے ہیں، حضرت جبرائیل آتے ہیں، حضرت میکائیل آتے ہیں، دیگر فرشتوں، وہ جاگ رہا ہوتا ہے، سب سے کیا کلام کر سکتا ہے اور گفتگو کر سکتا ہے، یہ رسول ہوتا ہے۔ جبکہ جو نبی ہوتا ہے وہ رسول نہیں ہوتا، وہ فقط نیند کی حالت میں فرشتے کو دیکھتا ہے، خواب میں کیا فرشتے کو دیکھتا ہے اور اس سے کیا کلام کرتا ہے، یہ ہو گیا۔ اور دیگر کچھ روایات کے مطابق جو ہے وہ یہ بات موجود ہے ہمارے پاس کہ جو 1,24,000 تو انبیاء ہو گئے، تو اس کے اندر جو رسول تھے وہ فقط 313 تھے، یعنی 313 کا عدد جو ہے وہ رسولوں کا ہے کچھ روایات کے مطابق، اور باقی سارے کیا ہیں انبیاء ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ پہلا فرق ہو گیا کہ رسول جو ہے وہ جاگتے ہوئے فرشتے سے ہم کلام ہوتا ہے، اور جو نبی ہے وہ خواب کی حالت میں کیا ہے فرشتے سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو فرق عقائد کی کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے وہ بھی بڑا مشہور ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے کہ جو تبلیغ اور ارشاد کے لیے اللہ کی طرف سے مامور ہو، اور اس کے پاس اگرچہ کوئی کتاب نہ ہو اور کوئی نئی شریعت کیا اس کے پاس نہ ہو۔ جبکہ رسول وہ ہوتا ہے کہ جو تبلیغ اور ارشاد کے لیے اس کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن اس کے پاس کیا ہے اپنی کتاب ہوتی ہے اور ایک شریعت ہوتی ہے کہ جسے وہ لے کر آتا ہے۔ یہ بھی ایک فرق ہے مشہور کہ عقائد کی کتاب میں ذکر کیا جاتا ہے۔ تو یہ دو فرق ہو گئے۔ سوال نمبر 15 میں ایک اور فرق ہم رکھنے جا رہے ہیں کہ اولو العزم کیا ہے، ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ یہ نبی جو ہے وہ اولو العزم ہیں۔ تو اولو العزم کسے کہتے ہیں اور کون سے نبی ہیں؟ اولو العزم جو نبی ہیں وہ 5 ہیں، حضرت نوح علیہ السلام ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اچھا، اولو العزم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ لوگ نئی شریعت لے کر آئے،
یہ رسول جو ہے وہ نئی شریعت لے کر آئے اور ان پر آسمانی کتابیں یا صحیفے بھی ہے نازل ہوئے، اور یہ تمام کے تمام دوسرے انبیاء سے افضل ہیں، یعنی اولو العزم جو انبیاء ہیں یہ تمام انبیاء سے کیا افضل ہیں، اور پھر ان سب میں جو افضل ہیں وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو ان سب کے سردار ہیں، ان سب سے افضل ہیں۔ اور اولو العزم یعنی عزم اور ارادے والے، اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ عزم والے، ارادے والے۔ یہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے توحید کا اقرار اور جو دیگر حقیقی عقائد ہیں ان کا اقرار بڑی شدت اور عزم سے کر رکھا ہے، اور اس راستے میں جو بھی شدید سے شدید مصائب ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، ان سب میں بڑے جو ہے وہ پختہ طریقے سے یہ لوگ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، استقامت دکھانے والے ہوتے ہیں، اور ان کی زندگی میں ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہو جو بے صبری کو کیا ہے بیان کرتا ہو، یا ترک اولا یا اس طرح کی کیا ہے کوئی چیز ہو، یعنی بڑے پختہ انبیاء ہوتے ہیں، اولو العزم ہوتے ہیں، عزم اور ارادے والے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے کیا ہے انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ اولو العزم کے انبیاء ہیں، عزم اور شدید قسم کے کیا ہے ارادے والے، اور بڑی جو ہے وہ صبر و استقامت دکھانے والے ہیں۔ تو یہ ایک کیا ہے وجہ تسمیہ اس کی ہو سکتی ہے۔ سوال نمبر 16 ہے کہ آپ نے آسمانی کتابوں کا ذکر کیا، تو آسمانی کتابیں کتنی ہیں اور وہ کون کون سی ہیں؟ آسمانی کتابیں ہمارے پاس 4 ہیں۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن جو ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا ہے نازل ہوا۔ قرآن کے نازل ہونے کے بعد یہ جو گزشتہ سب کتابیں تھیں اس کی تعلیمات منسوخ ہو گئیں، اور اب جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں وہ فقط ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کی تعلیمات کے اوپر عمل کریں۔ ان کے لیے جو گزشتہ تعلیمات کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں ان کے مطابق عمل کرنا اس وقت تک جائز نہیں ہوگا کہ جب وہ تعلیمات کیا ہیں قرآن کی تعلیمات سے کیا ٹکرا رہی ہوں۔ تو اگر وہ سیم ایک ہی جیسی چیزیں ہیں جیسے توحید ہے، شرک کی خلاف ورزی ہے، تو پھر تو اس کے اوپر کیا آپ عمل کر سکیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔